والقرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتبغضوه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات ہمارا سب سے بڑے سرسیان کی مولا لمبے لمبے ہاتھ چلتی میرے والے کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے جنت میں لے جانے والے جہنم سے چھٹکارا دلانے والے آب کوثر سے پیار بجھانے والے مقام والے عالم والے عجم والے بلا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں پڑھیں اور آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فخر زمین و زمن سرمائے نوفن آقائے نعمت دریائے رحمت مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلی حضرت بڑی ہی پیارے انداز میں بریلی شریف کی سرزمین سے نغمہ سلام ہے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. واللہ کو سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. واللہ کو سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. ایسا بھی تو ہو کوئی تو آہ کرے دل سے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حضرات گرامی وقار یہ مجلس شہدائے کربلا کی پہلی مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مجلس پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان مجالسوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. زیادہ کچھ نہ کہہ کر ہم اپنی گفتگو آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس سے ہم شروع کریں. یہ ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہمارے قاری عقیل صاحب ہمارے ساتھی ہیں, بہت خاص دوستوں میں سے ہیں جو معلوم بھی نہیں تھا, یہاں آ کے معلوم چلا کہ یہاں سبحان اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمت قبول فرمائے اور ہم حاضرین کی حاضری قبول فرمائے. حضرات میں نے خطبے کے بعد جو آیت کریمہ کی تلاوت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا النبی, اے غیب کی خبر بتانے والے. یہ ترجمہ کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ترجمہ ہے. اسی آیت کے اسی جملے کا ترجمہ آپ جب دوسرے مذہب اور فرقے والوں کے جب آپ ترجمے دیکھیں گے تو وہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے الگ ہے. اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے الگ ہے. اسی لیے ہم اہل سنت ان سے الگ ہیں. اسی لیے ہم ان سے الگ ہیں. ان کا ترجمہ کیا ہے؟ جیسے وہابیوں کا, دیوبندیوں کا, دیگر لوگوں کا جو ترجمہ ہے وہ ہے خبر دینے والے. غیب کی خبر نہیں, خبر دینے والے. اور ہمارے یہاں حضرت کا ترجمہ کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والے. چونکہ ہم اپنے نبی کو غیب داں مانتے ہیں, اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی بتایا. لیکن اب وہابی لوگ کا ترجمہ کرتے ہیں خبر دینے والے نبی. اب اگر معاذ اللہ خالی خبر دینے والے کو اگر نبی مان لیا جائے تو سوچیے کتنی گڑبڑی ہوگی. اخبار لکھنے والا نبی, کتاب لکھنے والا نبی. میں یہاں تقریر کر رہا ہوں, میں آپ کو تقریر نہیں بلکہ خبر دے رہا ہوں. آگے جو گفتگو ہوگی ہماری 10 دن کی مجلس, پوری مجلس خبر پر منحصر ہے. نبی کے زمانے میں کیا ہوا, صحابہ کے زمانے میں کیا ہوا, جو میدان کربلا کی جنگ ہے اب
اب وہ بھی ہمارے لیے خبر ہے. تو گویا جو تقریر کر رہا ہے وہ بھی نبی. یہ معلوم ہے. اخبار لکھنے والا نبی, کتاب لکھنے والا نبی. ابھی آپ کو آ کے کہے کہ رائے بریلی یا لکھنؤ میں پیلی بھیت میں بریلی میں بارش ہو رہی ہے, یہ خبر ہو گئی. تو گویا بارش ہو رہی ہے پیلی بھیت میں, آپ کے گاؤں اگیا میں خبر پہنچانے والا بھی نبی. اگر خالی خبر کو پہنچانے والے کو نبی مان لیا جائے تو, لیکن ہمارے یہاں خبر دینے والا نبی نہیں ہے, ہمارے یہاں غیب کی خبر دینے والا نبی ہے. اب دیکھیے وہابیوں نے ترجمہ کیا خبر دینے والا نبی, ظاہر سی بات ہے ان کے یہاں اخبار لکھنے والا نبی, ان کے یہاں ناول لکھنے والا نبی, ان کے یہاں نیوز چینل والے نبی, ان کے یہاں تقریر کرنے والے نبی. لیکن ہمارے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا غیب کی خبر بتانے والے نبی. اب جب آپ اس ترجمے اعلیٰ حضرت کو پڑھو گے, جیسے ہی کہو گے غیب کی خبر دینے والا نبی, تو اب نبوت کی فہرست سے اخبار لکھنے والا خارج ہو جائے گا, ناول اور کتاب لکھنے والا خارج ہو جائے گا, نیوز چینل پر خبر دینے والا خارج ہو جائے گا, تقریر کرنے والا خارج ہو جائے گا. اب جیسے ہی آپ کہو گے خبر دینے والا نبی, تو اخبار لکھنے والا بھی نبی ہو گیا, خبر دینے والا بھی نبی ہو گیا, کتاب لکھنے والا بھی نبی ہو گیا. ہمارے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ ایسا کیا کہ جیسے ہی ہم کہیں گے غیب کی خبر دینے والے نبی, تو وہ نبی وہی ہیں جن کو ہم غیب داخل مانتے ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی کرتا تم پہ کرو. آپ بتائیے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھتے کتنی جھنجھٹوں سے بچ گئے. اب ہمارے سنت کا ترجمہ کیا ہے, غیب کی خبر دینے والے. ہم اپنے نبی کو غیب کا مانتے ہیں, اور اس پر ہم اگر گفتگو کریں تو ایک مستقل ایک تقریر ہوگی اس پر غیب پر, لیکن ہم غیب پر گفتگو نہ کریں گے. سب سنی بیٹھے ہیں, سب رسمی سنی بیٹھے ہیں, سب برکاتی سنی بیٹھے ہیں, سب نوری سنی بیٹھے ہیں. ہم دوبارہ سنی نہیں ہیں, ہم رضوی نوری برکاتی سنی ہیں. ہمارے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی غیب کا ہے کہ نہیں, بلکہ ہم نبی کو غیب کا مانتے ہیں. ہم اہل سنت کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہیں, ہمارے نبی اس کو بھی سن رہے ہیں, اس کو بھی سماعت فرما رہے ہیں. لیکن یہ وہابی دیوبندی ہمارے نبی کو لکھتے ہیں معاذ تو ان کو دیوار پیچھے کا علم نہیں, یہ معلوم ہے پیچھے کا علم نہیں. اب دیکھیے غیب ہٹا کر کے انہوں نے دنیا کے 80% لوگوں کو نبی بنا دیا. کتنے نبی ہو گئے تھے, لیکن ہمارے یہاں کوئی نبی نہیں سوائے ہمارے آقا کے سوا. ہمارے اخبار لکھنے والا نبی نہیں ہے, لیکن آپ لوگ کا اخبار لکھنے والا بھی نبی ہے, تقریر کرنے والا بھی نبی ہے. ان کے یہاں نبیوں کی فہرست ہے, لیکن ہم اہل سنت کے یہاں نبی وہ ہے جو غیب کی خبر بتائے, اور انبیاء و مرسلین غیب کی خبر بتاتے تھے, لیکن ہمارے آقا ان تمام انبیاء کے سردار ہیں. نبوت و رسالت ہمارے آقا کی پھیل گئی ہے. تو ہمارے نبی کو امام الانبیاء ہیں, امام الرسول ہیں. لیکن اگر معاذ اللہ کروڑوں بار معاذ اللہ اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ معاذ اللہ دیوار پیچھے کا علم نہیں, ان کو پیچھے کا علم نہیں, یہ وہابی دیوبندیوں کا عقیدہ ہے. معاذ اللہ کروڑوں بار معاذ اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم اہل سنت کا امام ہے. قرآن شریف کا ایک کلمہ کی شروعات ہے یا ایھا النبی, اے غیب کی خبر دینے والے نبی. اور اگر کوئی نبی کو غیب کا نہیں مانتا ہے, اب آپ کو اس کی خرابی بتاؤں, وہابی عقائد دیوبندی عقائد کی خرابیاں کیا ہیں. وہ خالی نبی کو غیب کا نہ مان کر خالی نبی کے گستاخ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے بھی گستاخ ہیں, قرآن عظیم کی گستاخ ہیں. اب کافر ہونے کے لیے اگر اتنا کافی نہیں ہے تو دنیا میں پھر کافر کون ہے؟ اگر تو اللہ کی بارگاہ کا بھی گستاخ ہو, رسول کی بارگاہ کا بھی گستاخ ہو, قرآن کا بھی گستاخ ہو, قرآن کا بھی منکر ہو,
اب اس کو کافر نہیں کہو گے تو کسے کافر کہو گے؟ پوری دنیا میں اگر اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر نہیں ہے تو پوری دنیا میں کوئی کافر نہیں ہے۔ اگر اللہ رسول کا گستاخ کافر نہیں، دنیا میں کوئی کافر، کفر کہتے کسی؟ اگر اللہ رسول کی بارگاہ کا گستاخی کفر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کہیں کفر نہیں ہے، اگر گستاخی کو کوئی کفر نہ مانے۔ اب دیکھیے نبی غیب کا ہے ہماری سنت کا عقیدہ ہے، اور ہمارے علماء مفسرین، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف اس پر کتابیں لکھ گئے، مناظرے کر گئے۔ ہمارے دادا پیر سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے نبی کے غیب پر مناظرہ فرمایا، دلائل ابراہیم سے اس کو ان نبی کے غیب کو آراستہ کیا اور منظور سمجھی، اور ان تمام لوگوں سے ہمارے دادا پیر سرکار شیخ سنت رضی اللہ تعالیٰ نے غیب کو مناظرے کی۔ لیکن مسلمانوں یہاں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ نبی کو غیب کا نام ہے، کہتے معاذ اللہ کی بات پیچھے کری گئی، کل کیا ہونے والا ہے نبی یہ نہیں جانتے، یہ معاذ اللہ، اور یہاں تک کہ کیا کہ معاذ اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، نبی کو یہ نہیں پتا، نبی کو نہیں پتا۔ اگر فرض کر لیجئے کسی بھی شخص کو اگر یہ کہا جائے کہ قاری عقیل صاحب سے اگر یہ کہا جائے کہ قاری عقیل صاحب فلاں چیز نہیں جانتے یا فلاں چیز ان کے علم میں نہیں ہے، تو آپ کو یہ کہنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں ثابت کرنا پڑیں گی۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ اگر آپ کہیں قاری عقیل صاحب فلاں چیز نہیں جانتے ہیں، فلاں چیز کا علم نہیں ہے، تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ قاری عقیل صاحب کو پڑھانے والا جو ان کا استاد ہے وہ کامل نہیں ہے، وہ استاد پڑھانے میں ٹھیک نہیں ہے، قابل نہیں ہے، کم علم ہے، اس لیے قاری عقیل صاحب کو پڑھایا نہیں۔ یا تو یہ ماننا پڑے گا، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ قاری عقیل صاحب کو جو کتاب پڑھائی گئی وہ کتابیں ناقص تھی، ادھوری تھی، کامل نہیں تھی، ادھوری تھی، انہیں پورا علم نہیں تھا۔ یا تو یہ ماننا پڑے گا، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ قاری عقیل صاحب جو ہیں وہ پڑھنے کے قابل تھے، انہوں نے پڑھنا نہیں چاہا، انہوں نے پڑھا نہیں، تبھی کہ یہ ثابت ہوگا نا کہ یہ نہیں جانتے ہیں کوئی بھی چیز۔ ایک مثال سے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی غیب نہیں جانتے ہیں، نبی غیب نہیں جانتے ہیں، تو ان کو تین چیزیں ماننا پڑیں گی۔ کوئی بھی وہابی، کوئی بھی دیوبندی اگر یہ کہے نبی غیب دان نہیں ہے تو اس کو تین چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ پہلی چیز نبی کو پڑھانے والا، اور نبی نے جو چیز پڑھی اس پر اعتراض، اور تیسرا نبی کو اعتراض۔ قاری عقیل صاحب کی مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کو پڑھانے والا کون ہے اور نبی کو جو کتاب پڑھائی گئی وہ کتاب کون سی ہے۔ آپ قرآن شریف سے ہی پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا استاد کون ہے، نبی کو پڑھایا کسی نے؟ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، محبت سے بولے الرحمن علم القرآن، سکھا دیا محبوب کو رب نے قرآن۔ اب قرآن سے پتہ چلا کہ ہمارے آقا کا استاد کون ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ ہم نبی غیب نہیں جانتے ہیں، یہ جاننے کے لیے، یہ منوانے کے لیے وہابیوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ، کروڑوں بار معاذ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی پڑھانے کے لائق نہیں۔ کہیے معاذ اللہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الرحمن علم القرآن، محبوب کو سکھا دیا رب نے قرآن۔ اب دیکھیے جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے اس کو دیکھیں، کیوں کتاب کیسی ہے؟ پڑھانے والا تو رب ہے، پڑھنے والے مصطفیٰ ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کتاب کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نزلنا علی الکتاب تبیانا لکل شیء، کہ یہ قرآن وہ ہے جس میں ہم نے ہر چیز کا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان نازل فرما دیا۔ قرآن شریف وہ کتاب ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے
اس میں کوئی شک نہیں، برائی بھی نہیں، کوئی شک نہیں۔ اب قرآن پڑھائی جا رہی ہے، پڑھانے والا پڑھنے والا اس کے محبوب، اور جو محبوب اور وہی اللہ رسول کے درمیان جو کتاب پڑھائی جا رہی وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے۔ تو اب وہابیوں کو یہ کہنا پڑے گا معاذ اللہ کہ اللہ پڑھانے کے لائق نہیں ہے، یا تو یہ کہنا پڑے گا معاذ اللہ کہ مصطفیٰ پڑھنے کے لائق نہیں ہے، یا معاذ اللہ ان کو قرآن کریم میں کوئی نہ کوئی نقص نکالنا پڑے گا کہ قرآن کامل کتاب نہیں ہے، قرآن مکمل کتاب نہیں ہے، قرآن کے اندر مکمل روشن بیان نہیں ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ماننا پڑے گا، اور نبی کو غیب کا نہ ماننے کے لیے انہوں نے نبی کے علم غیب پر انکار کر کے یہ نہیں بتا دیا کہ معاذ اللہ اللہ کی ذات میں عیب ہے، قرآن کامل نہیں ہے، مصطفیٰ پڑھنے کے لائق نہیں، اللہ پڑھانے کے لائق نہیں۔ یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے جنہوں نے نبی کے علم غیب پر انکار کر کے خدا کی ذات میں بھی عیب لگایا ہے، قرآن میں بھی عیب لگایا ہے، اور مصطفیٰ کی توہین۔ اب دیکھیے، یہ تو قرآن رب نے محبوب کو سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 18 لاکھ زبانوں کا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ کتنی؟ 18 لاکھ۔ حضرت آدم علیہ السلام اس مائک کو بھی جانتے تھے جب یہ مائک تھا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کرسی کو بھی جانتے تھے جب یہ کرسی تھی ہی نہیں۔ 18 زبانوں کا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ محدثین فرماتے ہیں اللہ نے 18 لاکھ زبانوں کا علم حضرت آدم کو دے دیا، محبوب کو کیا دیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ کلمہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 18 لاکھ زبانوں کا علم حضرت آدم کو دیا۔ کنکر، پتھر، لوہا، لکڑی سب حضرت آدم اس وقت جانتے تھے جب دنیا بھی قائم نہیں تھی۔ اب محدثین نے دیکھا کہ حضرت آدم کو اتنا علم دیا تو ہمارے آدم کو کتنا دیا؟ نتیجے پر پہنچے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پورا علم 18 لاکھ زبانوں کا علم ایک پلے پر رکھ دیا جائے، اور محبوب خدا کے علم کے سمندر سے ایک قطرہ نکالا جائے اور آدم کے مقابلے میں پلے میں رکھ دیا جائے تو محبوب کا علم 18 لاکھ زبانوں کے علم سے بڑھتا ہے۔ محبوب کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ اور حضرت آدم کی 18 لاکھ زبانوں کا علم، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ تو ہو گئی علم غیب کی بات۔ میں چلتے چلتے ایک بات اور کہہ دوں، جب ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں انسانوں کو پیدا کروں گا، انسان بناؤں گا، ملائکہ نے کہا مولا ان کو بنائے گا تو دنیا میں فساد کریں گے، قتل کریں گے، مرڈر کریں گے، فتنہ پھیلائیں گے، تیری عبادت کے لیے ہم کافی نہیں؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب آگے سمجھ میں آیا کہ رب کیا جانتا تھا جو ملائکہ نہیں جانتے۔ علماء فرماتے ہیں اس میں راز یہ تھا، جو یہ کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں اپنے محبوب کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک محبوب کو کسی کو بتایا ہی نہیں کہ بھیجنا محبوب کو مقصد ہے، انسان بنانا مقصد نہیں ہے، انسان بنانا مقصد نہیں ہے، بھیجنا محبوب کو مقصد ہے۔ فرمایا گیا اگر یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گناہ نہ کرتی تو میں ایک امت پیدا کرتا جو گناہ کرتی ہے اور میرا محبوب پھر ان کی شفاعت فرماتا۔ سبحان اللہ۔ کہا مولا ایسو تو پیدا کرے گا،
جو فتنہ کریں گے فساد کریں گے. اب میں رک ایک واقعہ آپ سے کہوں. پیلانی کی روشن ضمیر شہزادے رسول سرکار غوث پاک جب قبر میں تشریف لے گئے ملائکہ نے کہا مربوں کا مادیوں کا ارشاد فرمایا آج سوال تم نہیں ہم تم سے کریں گے. تم نہیں کرو گے ہم تم سے کریں گے. بارگاہ مولا میں عرض کیا مولا یہ کوئی طرح بندہ آیا ہے عبد القادر جیلانی یہ کہتا ہے کہ آج سوال تم نہیں ہم تم سے کریں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا پوچھو سوال کیا ہے. ملائکہ نے عرض کیا سوال کیا ہے. سرکار غوث اعظم نے یہی ارشاد فرمایا جب اللہ نے ہم کو پیدا کرنا چاہا تو انہوں نے یہ ایسے کیا کہ ایسے کو پیدا کرو گے فتنہ کریں گے. اب تم بتاؤ ہم نے کیا فتنہ کیا. اب جب سوال ہوا تو علماء فرماتے ہیں بارگاہ رب العزت میں فرشتوں نے ملائکہ نے عرض کیا مولا نے فرمایا اس کو چھوڑ دو محبوب کا محبوب ہے محبوب کا شہزادہ ہے. خود اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا سرکار غوث اعظم کا ایک دھوبی تھا جب اس کا انتقال ہوا ہر سوال کے جواب میں اس نے کہا غوث اعظم کا دھوبی غوث اعظم کا دھوبی. سوال ہوا من ربوں کا اس نے کہا غوث اعظم کا دھوبی. سوال ہوا ماں دینوں کا اس نے کہا غوث اعظم کا دھوبی. سوال ہوا ماں تقولون بحق ھذا الرجل اس محبوب کے بارے میں کیا کہتے ہو کہا غوث اعظم کا دھوبی. جب ملائکہ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا مولا یہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے غوث اعظم کا دھوبی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو سونے دو. اس نے پوری زندگی میرے بندے عبد القادر کے کپڑے کو صاف کیا ہے. میں نے اس کے زندگی کے گناہوں کو صاف کر کے اپنا کون لکھا اشرف علی تھانوی نے اپنے کتاب میں لکھا. سوال ہوا مولا نے فرمایا سونے دو محبوب کا محبوب ہے. اور انشاءاللہ ہم سنیوں کی مغفرت کو ایمان کے ساتھ گئے اشاروں میں ہوگی اشاروں میں اشاروں میں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا میں جنت سے آیا ہوں اور جنت ہی میں جاؤں گا اگر ایمان کے ساتھ رہے. شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ میں جنت سے آیا ہوں اور جنت ہی میں جاؤں گا. میری ننیحال جنت ہے میری کبیحال جنت ہے. ارے ہمارے دادا حضرت آدم جنت سے آئے ظاہر سی بات ہے. ہماری نانی بھی وہی کی ہے ہماری دادی بھی وہی کی ہے. ارے باپ کی طرف سے دادا کا رشتہ چلتا ہے ماں کی طرف سے نانا کا رشتہ چلتا ہے. تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کی وہ وفادار اولاد ثابت ہوں گے جب ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. جب ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا انی عالم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا. ملائکہ نے کہا مولا ایسوں کو پیدا کرے گا جو فساد کریں گے. اچھا ایک بات بتاؤ تم کہتے ہو اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں اور اگر تم نے یہ مانا اللہ کے سوا کسی کو علم ہے تو یہ شرک ہے تو ملائکہ کو کیسے پتا چلا. ارے ہم تو ابھی آئے بھی نہیں کچھ کیے بھی نہیں کچھ دیکھا بھی نہیں دنیا بھی قائم نہیں ہوئی اور ہمارے اوپر الزام لگا دیا گیا کہ فتنہ فساد کریں گے. اور یہ بتانے والے کون ہیں فرشتے ملائکہ. اب دیکھو یہ کہتے ہیں کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو ماننا شرک ہے اور نبی کی علامت میں ایسے آگے بڑھے کہ گدھے کو نبی بنا لیا چار پاؤں کو نبی بنا لیا اخبار لکھنے والے کو نبی مان لیا بیل کو نبی مان لیا کوکر کو نبی مان لیا. مانا تو نبی کو نبی نہیں مانا. ان کی نظر میں دنیا میں سب نبی ہو سکتے ہیں خالی ہمارے نبی نہیں ہو سکتے. ابے تو ہمارے نبی تیرے نبی ماننے کے مقابلے نہیں. تجھے کہا نبی مبارک ہو ہمیں مدینے والا نبی مبارک
پوری دنیا کو نبی مان لیا، نہیں ماننا تو اسے نہیں ماننا تو نبی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ملائکہ نے عرض کیا مولا اب دیکھیں نبی ہم آئے نہیں، پیدا نہیں ہوئے، اب ملائکہ کہہ رہے ہیں ایسوں کو پیدا کریں جو فتنہ و فساد کریں گے۔ اب سوال وہابیوں سے یہ ہے کہ ان کو کہاں سے پتا چلا؟ اور یہ کوئی حدیث یا فتاوی رضویہ یا فتاوی اشرفیہ میں نہیں، یہ قرآن میں ہے کہ ملائکہ نے ایسے کہا۔ جب ملائکہ نے ایسے کہا تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اللہ کے علاوہ بھی اللہ کی عطا سے انبیاء کرام کو بھی علم غیب عطا ہوا، اور ہمارے سنت کا عقیدہ ہی ہے کوئی بھی مائی کا علاج اس عقیدے کو شرک ثابت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی عطا سے انبیاء کرام نبی ہیں، اور نبیوں کی تو بات سبحان اللہ ہی ہے۔ ہمارے آقا کی شان وہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ تمہیں جو میں نے کوہ طور پر نوازا یہ محبوب پر ایمان لانے کے سبب، جو تو جنت میں میری آرام کرے گا یہ محبوب سے محبت کرنے کے سبب۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام و تسلیم انبیاء رسول سے کہہ دو کہ اگر وہ میرے محبوب پر ایمان نہیں لائیں، اگر محبوب سے محبت نہ کرتے میری جنت میں چین نہیں کرتے، میری جنت کی خوشبو نہ پاتے، اور فرمایا کہ ان کو نبوت و رسالت عطا نہ کی جاتی اگر محبوب پر ایمان نہ لاتے۔ نبوت و رسالت محبوب کے طفیل ہے، ظاہر سی بات ہے انبیاء کرام کو رسالت اس محبوب کے طفیل ملی، اسی کے گستاخ کو اگر کافر نہیں کہو گے تو کافر کون ہے؟ دنیا میں کوئی کافر نہیں، دنیا میں کوئی گناہگار نہیں۔ اگر نبی کی گستاخی، نبی کی توہین گناہ نہیں، کفر نہیں، تو دنیا میں کوئی کفر نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، اے غیب کی خبر دینے والے نبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد، مبشر، نذیر بنا کر، آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان لاؤ اللہ پر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول کو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُبَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ دیکھیے حضرات، آج ایمان کی بہت، نماز کی بہت تقریر ہوتی ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، روزہ رکھو، داڑھی رکھو۔ ہم نماز نہ پڑھنے کے مخالف ہیں اور نہ پڑھانے کے مخالف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان لاؤ اللہ پر، وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کرو، کس کی؟ محبوب کی، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُبَقِّرُوهُ، اور اس کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب اللہ کی خوب پاکی بیان کرو۔ اب آیت میں آپ دیکھیے خانقاہ اشرفیہ والے یا دیگر علماء ربانیین جو آپ کو ایمان کی تبلیغ کرتے ہیں کہ ایمان پہلے ہے نماز بعد میں ہے، محبت رسول پہلے ہے روزہ بعد میں ہے،
اللہ کے حبیب سے محبت پہلے ہے، زکات بعد میں ہے۔ اب قرآن میں آپ دیکھیے اللہ نے سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ اپنی توحید کا، اپنی توحید کا، اپنے اوپر ایمان کا۔ اس کے بعد ذکر کیا اپنے محبوب کا کہ محبوب پر ایمان لاؤ، محبوب کی تعظیم کرو، محبوب کی توقیر کرو۔ اور آخر میں اللہ نے کہا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، محبوب کی تعظیم کر لو، محبوب کی توقیر کر لو، فجر کی نماز کے بعد سلام پڑھو، ربیع الاول شریف آئے جلوس نکالو، جشن عید میلاد النبی پڑھو، گنبد خضرا شریف کی طرف سلام پڑھو۔ جب یہ سب کر لو وَتُسَبِّحُوهُ، اب آؤ نماز پڑھو، اب آؤ روزہ رکھو، اب آؤ زکات دو، اب آؤ حج کرو۔ پتہ کیا چلا کہ نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، حج بعد میں ہے، زکات بعد میں ہے، محبوب کی تعظیم و توقیر پہلے ہے۔ حق ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اور ایک چیز اور بتاؤں، قرآن میں جو ترتیب ہوتی ہے، ترتیب بہت مانا رکھتی ہے۔ اگر قرآن پاک سے ترتیب ہٹا دی جائے بہت سے لوگ سمجھو، اگر قرآن کریم کی ترتیب ہٹا دی جائے، قرآن میں کہاں کیا ہے، کس کے بعد کیا ہونا چاہیے، اگر یہ ترتیب ہٹا دی جائے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ قرآن کے اصول کے لیے قرآن کی ترتیب بہت معنی رکھتی ہے۔ جیسا اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کے بعد کیا ہے؟ وآتوا الزکاۃ، جو قرآن کی ترتیب ہے۔ اگر ترتیب یہی ترتیب اگر الٹی کر دی جائے بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ نماز دن میں 5 ٹائم فرض ہے، اور نماز تمام عبادت میں افضل ہے، تو جو افضل چیز ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے، بے شک حق ہے۔ اور جو افضل نہیں ہوتی ہے، افضل سے ادنا ہوتی ہے، بعد میں ہوتی ہے۔ یہ ترتیب قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، پہلے محبوب کا ذکر کیا، محبوب کی نبوت کا اعلان کیا، محبوب کی رسالت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد یہ بتایا محبوب تم کیا ہو، تم شاہد ہو، گواہ ہو، تم ڈر سنانے والے ہو، تم سراجا منیرا ہو۔ اور اس کے بعد پہلے تعریف کی محبوب، اور اس کے بعد کہا اب جب محبوب کی تعریف کر لینا، اور جب تعریف بھی جب کرو گے نا، جب محبت ہوگی، تعریف جب ہوگی جب محبت ہوگی۔ اللہ نے پہلے تعریف کی، میرا محبوب سراج منیرا ہے، میرا محبوب شاہد ہے، میرا محبوب ڈر سنانے والا، میرا محبوب خوشخبری سنانے والا ہے۔ تمام تعریفیں کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اب جب تم نے تعریف سن لی ہے، تم کو محبت ہو گئی، تم کو پیار ہو گیا ہوگا۔ اب جب محبت ہو گئی تو اب مجھ پر ایمان لاؤ۔ اب اس سے پتا چلا توحید سے پہلے نبی سے محبت، اگر نبی سے محبت نہیں تو توحید بھی کسی کام کی نہیں۔ اس لیے توحید کا ذکر محبوب کوئی تعریف کے بعد میں کیا گیا، پہلے محبوب کی تعریف کی، محبوب کو نبی کہا، محبوب کو سراج منیرا کہا، محبوب کو شہید کہا، اور اس کے بعد کہا تمین باللہ،
محبوب سے محبت ہو گئی, ہم نے کہا ہاں مولا ہو گئی. اب ارشاد فرمائے ہو گئی تو آؤ اب مجھ پر ایمان لاؤ, میری وحدانیت کا اقرار کرو, مجھے معبود حقیقی مانو, مجھے عبادت کے لائق مانو. اب جب محبوب سے محبت کرنے کے بعد تم نے مجھے معبود مان لیا, اب آؤ میرے محبوب سے, میرے محبوب کی تعظیم کرو, توقیر کرو. پہلے محبوب کی محبت, بیچ میں توحید, پھر محبوب کی محبت, اور اس کے بعد تعظیم و توقیر محبوب کی کرو. اب تعظیم و توقیر کے بعد اللہ نے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ, اب نماز پڑھو, اب روزہ رکھو, اب حج کرو, اب زکات دو. ہم یہی کہتے ہیں نماز بعد میں محبوب پہلے, نماز بعد میں تُؤْمِنُ بِاللَّهِ پہلے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکنڈ قرآن شریف کی ترتیب کی ایسی رکھی ہے کہ جیسے ہی محبوب سے ہٹے توحید بھی گئی, نماز بھی گئی. جیسے ہی محبوب سے ہٹے توحید بھی گئی, نماز بھی گئی. اب آپ دیکھ لیجئے جب انسان دنیا سے جاتا ہے قبر میں رکھا جاتا ہے, 3 سوال ہوتے ہیں, من ربوں کا, ما دینوں کا, ما تقولو فی حق ھذا الرجل. یہاں نبی کو بیچ میں نہیں, آخر میں رکھا ہے. قرآن کی آیت میں نبی کو بیچ میں رکھا ہے. پہلے محبت کرو پھر توحید کرو. ابھی توحید کامل نہیں ہے بلکہ پھر محبت کرو. ابھی محبت توحید کامل نہیں ہے, اب تعظیم کرو, توقیر کرو. اب کوئی صبح میں فجر میں سلام پڑھنے لگے, کوئی وہابی, تجھے بس سمجھ لینا کہ یہ سنی ہو گیا. اگر کوئی نبی کی تعظیم کوئی دیوبندی کرنے لگے تو تعظیم سے سنی نہیں ہوگا. یا اگر کوئی وہابی نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے لگے اور تعظیم رسول سے خالی ہو, اس کو سنی مت سمجھ لینا. اللہ نے ایسا فسایا ہے کہ نہ نگلے چین نہ اگلے چین. مانو بھی کیسے لگے, ہم نہیں مانتے. تم مانو گے نہیں تو جاؤ گے کہاں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ابے وہاں تو مانے گا ہی مانے گا. جب میزان عمل پہ جلوے دیکھے گا, پل صراط پہ جلوے دیکھے گا تو مانے گا. آگے حضرت فرماتے ہیں وہاں کا ماننا ماننا نہیں ہے. آج یہ ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل میدان محشر میں ان کے ماننے والے, انہیں جاننے والے, ان سے محبت کرنے والے روشنی میں ہوں گے, نور میں ہوں گے. باقی لوگ کہیں گے کیا ہے, یہ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ ہم کہیں گے یہ روشنی ہے, نور ہے. تو آپ بھی کہیں گے کہاں سے لائے, کہاں ملتا ہے؟ تو آگیا کے سنی کہیں گے ہم دنیا سے لائے. ارے دنیا سے کہاں سے لائے, تھوڑا سا ہمیں دے دو. آگیا کے سنی کہیں گے یہ تو شرک ہے. ابے یہی تو شرک ہے, یہ نور ہے, نور. اور آقا فرماتے ہیں کل میدان محشر میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا. آزائے وضو سے, بخاری شریف میں تمہارے ہمارے نبی فرماتے ہیں میں پہچانوں گا جن کو امتیوں کو
ہر مومن کل میدان محشر میں روشنی میں ہوگا، نور اس کے دائیں بائیں ہوگا، اور جتنے بھی کفار مرتدین وہابیہ دیا بنا ہے سب میرے میں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب اندھیرے میں روشنی جائے گی یہ قریب آئیں گے اور ہم سے پوچھیں گے، اور ہم بھی وہاں الگ ہی مستی میں ہوں گے، الگ ہی مستی میں انشاءاللہ ہم سے پوچھیں گے یہ کیا ہے، ہم تبھی کہیں گے انشاءاللہ کہ نور ہے، روشنی ہے۔ اچھا نور ہے ہمیں دے دو، آگے کے سننے کہیں گے یہی تو شرک تھا، یہ دنیا میں ملتا ہے یہاں نہیں۔ کہا دنیا میں کیسے ملتا ہے؟ کہا دنیا میں جن جن لوگوں نے نبی کو نور مانا اسے نور ملا۔ اگر تم دنیا میں نبی کو نور مانتے تو تم کو بھی یہ نور دیا جاتا۔ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں کریں گے۔ وہاں تو مانے گا، میزان پہ دیکھے گا، پرسیات پہ دیکھے گا، آگے کوثر پہ دیکھے گا، وہاں مانے گا۔ اور آگے حضرت فرماتے ہیں وہاں کا ماننا نہیں ہے، وہاں تو سب مانیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مالک کی یوم الدین، میں مالک ہوں یوم قضا کا، میدان محشر کا۔ مولا کیا تو آج مالک نہیں ہے؟ اللہ مالک آج ہے کہ نہیں؟ مالک ہے تو اس نے یہ تو فرمایا مالک یوم الدین، میں مالک ہوں یوم قضا کا، میں مالک ہوں آخرت کے دن کا، میں مالک ہوں حساب کے دن کا۔ آخرت کے دن کو مالک بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کروڑوں انسان ہیں اللہ کو مالک نہیں مانتے، اللہ کو مالک نہیں مانتے۔ کل میدان محشر میں جب رب کی ربوبیت ظاہر ہوگی تو جب اس کی قدرت کاملہ کی جنت دیکھیں گے وہ بھی مانیں گے جو اس کے سوا دوسروں کو پوچھتے تھے۔ تو جب سب مانیں گے اور جب سب مانیں، اسی لیے اللہ نے اس دن کو اپنے لیے خاص فرمایا میں مالک ہوں گا۔ اللہ کے محبوب نے بھی حدیث پاک میں فرمایا میں کل میدان محشر میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ کیا فرمایا؟ کل میدان محشر میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ یا رسول اللہ آج آپ کی سرداری نہیں ہے؟ کہیے بے شک ہے، ہمارے آقا ہمارے سردار ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ تو کل میدان محشر میں وہ لوگ بھی ہمارے آقا کو سردار مانیں گے جو اپنے جیسا کہتے ہیں، جو بے بس اور محتاج کہتے ہیں، وہ میزان عمل پہ دیکھیں گے۔ ہم کہیں گے یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کون؟ ارے جن کو ہم بے بس اور محتاج کہتے تھے، یہ تو وہی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہی ہیں جو بخش، یہ خبیث کہیں گے یہ وہی ہیں، وہاں سنی رضوی بریلوی کہیں گے یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں۔ اور ان جرموں پر سزا نہ کرے۔ ہم ہدایت بخشش پڑھیں گے اور یہ خبیث بھاگے بھاگے پھریں گے، جہاں جہاں جائیں گے وہاں فرم جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ وہی ہے۔ میزان عمل کا، پل صراط کا، آب کوثر کا، جب نبی کے چہرے دیکھیں گے
فرمایا کل میدان محشر میں اولاد آدم کا سردار ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے اور سب نگاہ ہم جھنڈے کے نیچے میری پناہ میں ہوں گے سبحان اللہ بے شک اور مجھے مانتے ہوں گے۔ جب ہم مانیں گے تب اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب تو مانے گا تب تو نہیں مانے گا۔ آج یہ ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مانیں گے۔ اگر تو مان گیا تو وہ نہیں مانے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا تو عبادت بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، حج بعد میں ہے، زکات بعد میں ہے، محبوب کی محبت پہلے ہے۔ اگر محبوب نہ ہوتے اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جو نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان۔ آئیے میں قرآن شریف کے ایک مختصر اس کی ہلکی سی وضاحت کر کے ختم کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایمان کو پہلے ارشاد فرمایا، عبادت کو سب سے آخر، اور یہ ہم سنیوں اہل سنت کا ماننا ہے۔ کوئی کتنا بھی اگر نبی سے محبت نہیں تو اس کی عبادت کا میدان محشر میں پلیت کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ ہم ایمان پہلے مانتے ہیں، عبادت کو بعد میں مانتے ہیں۔ آئیے میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں، پھر تشریح کا اختتام۔ نماز پہلے ایمان بعد میں، یہ سنابولی مولوی کہتے ہیں۔ اور بات یہ ہے بابو کہ نماز پڑھوانے میں نذرانہ موٹا ملتا ہے، نماز پر تقریر کرنے میں نذرانہ زیادہ ملتا ہے، اور رد وہابیہ میں نذرانہ نہیں گالی ملتی، اسی لیے رد وہابیہ میں ثواب زیادہ رکھا گیا ہے اور نماز کی تقریر میں ثواب کم کر دیا گیا، اس لیے تم نے دنیا میں لینا ہے، دنیا میں تمہیں نذرانہ دے دیا گیا، اور رد وہابیہ والوں کو بنانے میں نذرانہ ملے گا۔ اب اگر کوئی رد وہابیہ بھی کرے اور یہ سوچے کہ موٹا نذرانہ مل جائے تو کیسے ملے گا؟ اس لیے رد وہابیوں کے والوں کے لیے نذرانہ حساب کر دیا گیا میدان محشر کے لیے۔ اب آئیے ہمارے آقا کا زمانہ ذاتی صحابہ کرام کا مجمع لگا، ہر کوئی آ کر اپنی اپنی پریشانی، اپنی اپنی تکلیف ہمارے آقا کو سناتا۔ پورا دن میرے آقا بیٹھے 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 چہرے مبارک پر تھکان کے آثار نظر ہوئے۔ ایک شخص ہے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، بس اس کا انتقال ہوا، صحابہ کرام نے اس پر لعنت بھیجی۔ ہمارے آقا کے کانوں میں آواز گئی، ارشاد فرمایا اس پر لعنت مت بھیجو، وہ اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ یا رسول اللہ کیسا کوئی نیکی نہیں، کوئی ثواب کا کام نہیں؟ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا وہ میرا محبوب ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں جب ڈھونڈا گیا کہ اس کا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اللہ کے رسول کا محبوب ہو گیا، تو حدیث پاک میں بس
صرف اتنا نظر آتا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا اور جب دیکھتا تھا چہرے نبوت پر تھکان کے آثار دکھتے تھے ایک لطیفہ سنا دیتا تھا اور جب لطیفہ سناتا تھا تو محبوب تبسم فرما دیا محبوب مسکرا دیا کرتے تھے وہ لطیفہ سنانا محبوب کو لبے مبارک پر تبسم لانا اللہ کو ایسا محبوب ہوا کہ پوری زندگی کے گناہ معاف فرما کر اس کو اپنا محبوب بنا دیا. کوئی عبادت نہیں, کوئی ریاست نہیں. اگر کوئی پنیر بیچتا ہوا دروازے پر کوئی سامان بیچتا ہوا نکلتا تھا, اس سے سامان لیتا تھا ادھار اور لا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتا تھا. جب وہ ادھار والا مانگنے آتا تھا اس کو نبی کی بارگاہ میں لے جاتا تھا, عرض کرتا تھا یا رسول اللہ فلاں وقت میں فلاں چیز لایا تھا, اس سے ادھار لی تھی. تو اللہ کے رسول فرماتے تو میں کیا کروں کہ رسول اللہ آپ کے لیے ادھار لایا تھا, آپ پیسہ دے دیجیے. بس میرے نبی اس کی ادا دیکھتے تھے, تبسم فرماتے خالی محبوب کے تبسم اور چہرے مبارک پر جو تھکان کے احساس ہوتے تھے دور ہو جاتے تھے. محبوب تبسم فرما دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محبوب بنا دیا. صحابہ نے لعنت بھیجی, اللہ کے محبوب نے فرمایا لعنت مت بھیجو, میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ اس سے محبت کرتا ہوں. کوئی مولوی ثابت نہیں کر سکتا کہ ایمان عبادت کا نام ہے, یہ نماز کا نام ہے, یہ روزے کا نام ہے. ایمان میں اعمال کا کوئی دخل نہیں, کوئی دخل نہیں. ایمان صرف اور صرف فقط محبت رسول کا نام ہے. اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز کا نام ایمان نہیں. نہ نماز کا نام ایمان, نہ روزے کا نام ایمان, نہ حج کا نام ایمان, نہ زکات کا نام ایمان. بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک تحریر فرما دیا ایمان کا عبادت ایمان کا کوئی جزوی نہیں ہے, جزوی حصہ نہیں ہے. عبادت ایمان کا, ایمان صرف اور صرف محبت رسول کا نام ہے. اسی لیے تو آپ عبادت نہیں کرتے. عبادت تو سنیوں کے لیے ہے, عبادت تو رسولوں کے لیے ہے, نماز تو نوریوں کے لیے ہے, نماز تو قادریوں اور کافروں کے لیے ہے. یہ نماز معراج کا تحفہ ہے. اگر تو معراج کو نہیں مانتا اور نماز کو پڑھتا ہے, نماز اس کے لیے ہے جو معراج کو مانے, اور جو معراج کو نہیں مانے وہ نماز کو نہیں مانے. اس کو عداوت معراج اور عبادت سے نہیں بلکہ نبی سے, دشمنی نبی سے. نہ تو معراج سے ان کو کوئی دشمنی ہے, نہ نماز سے کوئی دشمنی ہے. نبی دشمنی سے, نبی سے دشمنی ہے. تو جس کو نبی سے دشمنی ہو ہم اس سے دوستی نہیں کرتے, جس کو نبی سے دشمنی ہو ہم اس سے محبت نہیں کرتے, جس کو نبی سے دشمنی ہو ہم اس کے ساتھ رشتے داری نہیں کرتے. عبادت ہوتی کہاں اگر نبی نہیں ہوتے یار. آپ کو ایک نئی چیز بتاؤں, نئی چیز بتا کر کے تقریر ختم کروں. بخاری شریف پہلی چیز, یہ مولانا لوگ پڑھتے تو ہیں بتاتے نہیں ہیں, سب پڑھتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں. یہاں چھپاتے ہیں نا, میدان محشر میں چھپے پھریں گے, اور جو کھولتے ہیں وہ یہاں بھی کھلے ہیں اور وہاں بھی کھلے ہوں گے. ہمارے نبی فرماتے ہیں کل میدان محشر میں اپنی امت کے نامہ اعمال میں دیکھوں گا. سبحان اللہ. میں اپنی امت کے نامہ اعمال خود دیکھوں گا. اور فرماتے ہیں کہ میں چھوٹے موٹے گناہوں کی شفاعت کرنے کے لیے تھوڑی ہوں. محبت سے بولے
لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ بڑے بڑے گناہگاروں کی. اچھا جب یہ مولوی سورہ پوری سنتے ہیں تو بڑا ٹینشن ہوتا ہے. دیکھو عصمت آ گئے جنت بانٹنے. ارے جنت جس کے پاس ہوگی وہ بانٹے گا نا. تیرے پاس جنت ہے ہی کہاں جو تو جنت بانٹے گا. ابے ہمارے پاس جنت ہے بانٹ رہے تجھے کیوں ٹینشن ہو رہا؟ تیرے پاس ہو تو بھی بات تو نماز پاک ہم جنت بانٹ رہے ہیں. اب دیکھیے میں دیکھوں گا اور ایسے گناہگاروں کی شفاعت کے لیے ہوں جو گناہوں میں لت پت ہوں گے. حدیث شریف کا الفاظ ہے گناہوں میں لت پت ہوں گے. ابھی کوئی بارش کے ایام میں کیچڑ میں گر جائے وائٹ کرتا پہن کر اور کیچڑ میں لت پت ہو جائے پورے کرتے میں کہیں سفیدی نہ دکھے. ایسے گناہگاروں کی شفاعت تمہارے ہمارے آقا کرائیں گے. چھوٹے موٹے گناہوں کے لیے تو ایک مرتبہ ایسی بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کس موڈ میں تھے شہزادہ مظہر اعلی حضرت حضور ناصر ملت ارشاد فرماتے ہیں تم لوگوں کو تو ہم ہی چاہیے. بمبئی میں بیٹھے بیٹھے تو کچھ مریدوں نے پکڑ لیا کہا حضور سبحان اللہ آپ دیکھا بات ایسے کام کرنے بس ہو گیا اپنا کام. آپ نے کہہ دیا اپنا کام ہوتا اپنے لیے تو یہ چھوٹے موٹے گناہوں کے لیے تو سرکار فرماتی ہے نا کہ ایک میں کیا میرے اسلام کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے مجھ سے 100 لاکھ. یہ اعلی حضرت کے لیے نہیں ہم لوگوں کے لیے شعر ہے. یہ تو ہمارے اعلی حضرت چھوٹے موٹے گناہگاروں کی تو یوں ہی اشارے میں مغفرت کر دیں گے. ان کے مسلک پر ہر قائم رہے وہ جہاں جائیں گے وہاں لے کے جائیں گے. ہم بھی کہیں گے نا حضور آپ کے مسلک کے تو تھے کہاں جا رہے ہیں. جہاں سرکار شہر سنت چلیں گے وہاں ان کے شہزادے چلیں گے ان کے شہزادے کہاں چلیں گے وہاں ہم چلیں گے. پر میں دیکھوں گا تو نامہ اعمال جب کھولیں گے یہاں دنیا میں ہم نے کچھ بھی کیا جو کچھ بھی کیا ہمیں معلوم ہے ہمارے رب کو معلوم ہے اور اس کے محبوب کو معلوم ہے. اسی لیے فرمایا گیا گناہوں پر گواہ نہ بناؤ گناہوں کا اعلان نہ کرو گناہوں کے گواہ رب اور اس کے محبوب ہی کو رہنے دو. اور جب محبوب وہاں ہمارے نامہ دیکھیں گے اچھا وعدے کرتا تھا چلو جنت کون اچھا فلاں صاحب ہے چلو جنت. یہ کون خبیث ہے اچھا دیوس کیسا تھا چلو تمہاری لائن ہے. اچھا آپ نے جیسا کیا تھا چلو ادھر چلو. وہ مولوی جو جہاں چھپاتے ہیں بتاتے نہیں ہیں اگر بتائیں گے نظرانے کم ہو جائے گا فالوور کم ہو جائیں گے مریدین کم ہو جائیں گے اور مولویوں کو پیروں کو بھی الگ کیا جائے گا. اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں میں دیکھوں گا یہاں جو کچھ بھی کیا ہے بند رجسٹر میں محبوب کی بارے میں آئے گا اور محبوب نے دیکھ لیا کام ہو گیا. اسی لیے فرمایا ایک میں کیا میرے اسیا کی حقیقت کتنی ارے مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ. صحابہ کرام نہیں بخاری شریف میں حدیث پاک یاد کر لیجیے آپ لوگ. ہمارے آقا کسی غرض سے تشریف لے گئے کسی فیصلے کے لیے کسی صحابی کے گھر. ایک روایت تو یہ 2-3 جگہ میں حدیث شریف بخاری شریف میں آئی. ایک حدیث اس طریقے سے آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمارے آقا نے دنیا سے ظاہری تشریف لے جانے کے وقت ارشاد فرمایا میری طبیعت ٹھیک نہیں جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا رسول اللہ میرے ابا جان دل کے کمزور ہیں آپ کی محبت کے معاملے میں لہذا آپ کو مصلی پر نہیں پائیں گے نماز نہیں پڑھا پائیں گے.
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جاؤ اللہ اس کا رسول اور مسلمان صدیق اکبر ہی کو پسند کرتے ہیں. ایک روایت میں آیا فیصلے کی غرض سے کہیں تشریف لے گئے صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا مصلی امام. جس نماز میں نبی نہیں ہوتے صحابہ کرام کا حال یہ ہوتا تھا نیت باندھتے تھے اور حجرے عائشہ کی طرف گھوم گھوم کے دیکھتے محبت سے بولے اسے میرے بیچ میں کیا گھوم ایسے یہ فرشتی میں گھوم کے نیت باندھ کے گھوم گھوم کے. اور میرے آقا جب یہ چاہتے تھے کہ دیکھوں صدیق اکبر کی امامت میں صحابہ کیسے لگ رہے ہیں محبت سے بولے حجرے عائشہ سے پردہ ہٹاتے تھے. پردے کی آہٹ جب صحابہ دیکھتے تھے تالی بجانے لگتے تھے. حضرت صدیق اکبر نماز میں ایسا مستغرق ہو کر نماز پڑھاتے تھے کہ وہ دھیان نہیں دیتے تھے. تو شروع میں تو 2-5 صحابہ جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق سنی نہیں رہے تو تمام صحابہ تالی بجانے لگے. حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھا تالیاں بج رہی ہیں وہ بھی سمجھ گئے کہ تالیاں کب بجتی ہیں. انہوں نے گھوم کے دیکھا نبی تشریف لا رہے ہیں مصلی سے ہٹنا چاہا. ہمارے آقا نے اشارہ فرمایا ٹھہرو. نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد میرے آقا نے صحابہ کو بلایا ارشاد فرمایا تالی نہ بجایا کرو. تالی نہ بجایا کرو. کہنا کیا چاہیے تھا نماز دوہراؤ. سبحان اللہ وہ بھی صحابہ اور جب نبی کو آتے دیکھا تو تالی بجانے لگے. نبی نے فرمایا تالی نہ بجایا کرو. یہ نہیں فرمایا نماز دوہراؤ. نماز تو ہو گئی جو تالی بج گئی وہ بج گئی. اگر کوئی شرعی ضرورت پیش آئے سبحان اللہ کی تسبیح کرنی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جب میں ہوں تو تالی نہیں بجانا. اور صحابہ نہیں تالی بجائے. اب دیکھو اسماعیل دہلوی کی صراط مستقیم جس کے اندر اس نے لکھا نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز باطل. کہیے مولا اللہ رب العالمین اگر نماز میں بیت کا خیال آ جائے نماز ہو جائے گی. نماز میں گدھے کا خیال آ جائے نماز ہو جائے گی. نماز میں بیوی سے مجامعت کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی. زنا کا وسوسہ آئے تو نماز ہو جائے گی. لیکن کہیے مولانا نبی کے خیال سے نماز نہیں ہوگی. ارے صحابی ہے صحابی وہابی نہیں. جب صحابی کی نماز نبی کے خیال سے ہو سکتی ہے تو عاشقوں کی نماز نہیں بلکہ میرا. اور ان وہابیوں سے کہو کہ تمہاری نماز گدھے والی نماز. بیوی سے مجامعت وہ تمہاری نماز ہے جس میں گدھا ہے. وہ تمہاری نماز ہے جس میں بیل ہے. وہ بھی تمہارا بیل ہمارا بیل نہیں. تمہارا اپنا گدھا ہمارا گدھا نہیں. ہمارا بیل تو ایسا ہے کسی گستاخ رسول کے خیال میں بھی نہیں جائے گا. وہ تمہارا بیل ہے جو تمہاری نماز میں جاتا ہے. وہ تمہاری نماز ہے جس میں تم اپنی بیوی سے مجامعت کرتے ہو. ابے ہم عاشقوں کی نماز تو ایسی ہے نا کہ جس نماز میں ہم عاشقوں کے نبی نہ آئے اس نماز کو ہم کامل ہی نہیں سمجھتے. اور ان کا اگر کرم ہو جائے تو کسی عاشق کی نماز میں آ جائے تو پھر نماز ہی نہیں بے وہ معراج ہو جاتی ہے. الصلاۃ معراج الدین کہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے. وہ معراج وہی نماز ہے جس نماز میں نبی تشریف لائے.
اور تم کو گدھے کی نماز مبارک ہو، پہلے والی نماز مبارک ہو، ہم عاشقوں کو خیال مصطفیٰ والی نماز مبارک ہو، صحابہ کرام کی نماز ہو گئی اور تعلیم بجائے، کیوں؟ محبت میں بجائی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں بابو، جو محبت میں بج رہا ہے اسے بجنے دو۔ نبی کی محبت میں بجائی، نبی نے فرمایا نماز ہو گئی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور جو بجائی ہے محبت میں بجائی، آئندہ نہ بجانا۔ ابے نبی اتنی محبت سے اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، اور یہ مولوی صاحب سارا سال بھر کا غصہ محرم میں اتار دیتے ہیں، ڈھیر ڈھول، ڈھیر تعزیہ، ڈھیر تعزیہ۔ ارے مولانا صاحب، اتنا اگر عبد الوہابیہ پہ غصہ دکھایا ہوتا تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ جتنا غصہ تم تعزیہ داروں پر اور تعزیہ بکانے بنانے والوں پر غصہ دکھاتے ہو، کاش اتنا غصہ عبد الوہابیہ پہ دکھا دیا ہوتا، اللہ رسول کی گستاخی والے گستاخیوں پر دکھا دیا ہوتا۔ ہمارے نبی اپنے صحابہ کی محبت سے فرماتے ہیں اب نہ بجا، اب نہ بجا، جو بج گئی تو بج گئی۔ اگر کوئی مولوی صاحب ہے تو کہنا چلے جاؤ ورنہ تمہاری بجائی نہیں۔ اس لیے کہ یہاں پر جو کچھ بھی بج رہا ہے محبت بج رہا ہے۔ 10 محرم تک بجتی ہوئی مت روکنا، ورنہ ادھر بجنے کے بجائے ادھر بجنے لگی۔ اور جو بجنا اگر روکنا ہے تو 11 مہینے کہاں رہتے ہو؟ 11 مہینے کہاں رہتے ہو؟ اس میں بھی آؤ، خالی محرم میں ہی بجتا دکھتا ہے، 11 مہینے جو بجتا ہے وہ نہیں دکھتا ہے۔ پہلے 11 مہینے والا روکو، ہم یہ 10 دن والا روک دیں گے، اور تم 11 مہینے والا نہیں روکو گے تو ہم یہ نہیں کریں گے۔ اس کو روکو جو سال کے 11 مہینے بچتا ہے، وہ ہے نہیں، جو سال کے 11 مہینے بچتا ہے، وہ گناہ جو ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ آدمی کرتا ہے، اس کا تو کوئی تکلیف نہیں۔ جو سال کے 11 مہینے تکلیف دیوبندیوں کو ہوتی ہے، تکلیف وہابیوں کو ہوتی ہے، اب دفاع کرنے کے لیے سنی کہنے والے مولوی آتے ہیں، بریلی کہنے والے مولوی آتے ہیں، حنفی کہنے والے مولوی آتے ہیں، نوری کہنے والے مولوی آتے ہیں۔ مسلمان یاد رکھو، ہم اہل سنت رضوی، ہم ڈھول کو جائز نہیں کہتے ہیں، ہم ڈھول تاشا اور باجا کو جائز نہیں کہتے ہیں، ہم اس کو حرام جانتے ہیں، لیکن خالی محرم میں نہیں، ہم سال کے 11 مہینے، سال کے 12 مہینے اس کو حرام جانتے ہیں۔ اب اگر ڈھولو اگر محرم میں بجے وہ بھی حرام ہے، اور سال کے 11 مہینے بجے وہ بھی حرام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بج رہا ہے اس کے بجنے کی نوعیت اور کنڈیشن کیا ہے۔ برتھ ڈے میں بج رہا ہے کہ لونے کی پیدائش میں بج رہا ہے کہ محرم شریف کے جلوس میں بج رہا ہے، بجنے کیا نوعیت تو دیکھیں گے نا کب بج رہا ہے۔ ہم ڈھول کے موافق نہیں ہے، اس کی حمایت نہیں ہے، ڈھول حرام، لیکن محرم کے 10 دن والے نہیں ہیں، سال کے 12 مہینے والے ہیں۔ ناچنا کودنا، عورتوں سے خلط ملط، مولوی صاحب کے پیر صاحب عورتوں سے پیر دبا رہے ہیں، اور وہی مولوی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں کہ عورتوں کا مزارو پلانا حرام ہے۔ ہم عورتوں کے آیات سرکار سے پوچھا گیا عورتوں کا مزارو پلانا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو جو محفوظ دیش کے فتویٰ لکھتے تھے، آج کل کے مفتی کہاں ہے؟ اگر صحیح نقلچی ہو جائے تب کہنے کے مفتی ہو جائے، نقل بھی نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا عورتوں کا مزار پہ جانا کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں، سمجھ گئے نا یہ 10 دن والا ہے، یہ خالی اس کو عورتیں مزار پہ دکھتی ہے۔ ارشاد فرمایا یہ پوچھتے ہو مزار پہ جانا کیسا ہے، یہ پوچھو گھر سے نکلنا کیسا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو تو انہیں سمجھا ہے، سمجھے، اور اعلیٰ حضرت نے سمجھایا بھی ہم ہی کو ہے، اور ان کی کتابیں بھی الحمدللہ
حشمتیوں کے سمجھ میں بھی آتی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے کرم سے ایسی چیزیں حشمتیوں کو ہی ملتی ہیں۔ بریلی شریف میں شہزادے اردو شیر ہندوستان شمائل بھیا نے تقریر میں کہہ دیا تھا رد وہابیہ فرض اعظم ہے فتاوی رضویہ شریف میں۔ ساری رد وہابیہ صبح میں بیٹھ گئے مدرسے میں لے کے 12 جلدے بچوں کو بھی لگایا خود بھی لگایا ڈھونڈنے لگے۔ ابے اعلیٰ حضرت دکھائیں گے تب دکھے گا نا۔ فتاوی رضویہ شریف کی ہر لائن پر موکل تعینات ہیں جو طلاق اور حلالے اور دور اور تعزیہ داری کے مسئلے ڈھونڈتے رہے۔ تعزیہ کدھر سے کہاں سے کیسے جائز ہے حلال ہے یہ اعلیٰ حضرت سب کو نہیں دکھاتے۔ اعلیٰ حضرت یہ سب کو نہیں دکھاتے۔ جب سوال ہوا اوپر مداروں میں آنا کہتا کہاں سے گھر سے نکلنا کیسا ہے تیری جو مارکیٹ جاتی ہے کہ سال کے 12 مہینے بیوٹی پارلر میں جاتی ہے ادھر سے پہلے روک ادھر سے روک اور پھر بازار پہ اور جب تو اتنا پرہیزگار ہو جائے گا کہ تیری بیوی تیری عورت تیری لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں اب تیری روح الگ ہوگا تو یار حضرت کا جواب ہے۔ اور آج کے مولوی پورا غصہ مزار پر عورتوں پر قاضیے پر ڈھول پر سب جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ڈھول انہی کے چمڑے کا بنا ہوا ہے جیسا ڈھول انہی کے چمڑے سے بنا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف انہی کو ہو رہی ہے۔ بھائی قاعدے کہیں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈھول جائے جب ڈھول ہرا رہے ہیں لیکن حرام کو سے تصدیق نہیں ہوا ہے اور سال کے 11 مہینے حلال رہتا ہے اور محرم کے 10 دن حرام ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرمانے بھی ہے نا کہ حضور ہم نے سب سنا ہے کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ مزار پر عورتوں کا جانا حرام ہے۔ ارشاد فرمایا فقیہ کو یاد پڑتا ہے حرام تو کہیں نہیں لکھا ہے تادیب ادب کے ساتھ ہلت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حرام تو اعلیٰ حضرت نے مزاروں پر عورتوں کے جانے کو کہیں لکھا ہی نہیں ہے۔ کوئی ماہی کا دکھائی نہیں سکتا ہے کہ مزاروں پر عورتوں کا جانا حرام اعلیٰ حضرت نے لکھا، بلکہ یہ فرمایا تادیب ادب کے ساتھ، مطلب اپنے باپ کے ساتھ، اپنے سگے بھائی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ پردے میں جائے۔ ہر نہیں بے پردہ جائے گی تو فرماتے ہیں کہ مزار کے لیے کچھ کرے، اگر بے پردہ جا رہی ہے تو پھر مزار کی کیا تخصیص؟ ابھی گھر سے نکلنا چاہیے نہیں ہے۔ تو ہم جو قائل ہیں وہ اس لیے نہیں کہ عورتوں کو مزار پر بے پردہ بھیجا جائے، پردے کے ساتھ جائیں، شوہر کے ساتھ جائیں، بھائی کے ساتھ جائیں، اپنے والد کے ساتھ جائیں، پردے کے ساتھ جائیں، حاضری دیکھ جائیں، بزرگوں کے آستانے پہ جائیں، مزاروں پہ جائیں، پردے کے ساتھ جائیں، ادب کے ساتھ جائیں، روئے نہ، چوری نہ ہو جائیں، گریہ وزاری نہ کریں تیز آواز میں۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے مزار آتے ہوئے ادب لکھا، مولوی صاحب اس کو نہیں بتاتے ہیں، خیر جو نہیں بتاتے ہیں وہ نہ بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اہل سنت کو مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جو صحیح مسلک اعلیٰ حضرت جو مسلک اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند نے ہمیں دیا، حجت الاسلام نے ہمیں دیا، حافظ ملت نے ہمیں دیا، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے جو مسلک اعلیٰ حضرت ہم کو دیا، اللہ تعالیٰ اسی مسلک پر زندگی اور اسی مسلک پر موت عطا فرمائے۔ آمین۔ ملا جی مولانا جی چلاتے ہیں چلانے دو، چیختے ہیں چیخنے دو، اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے رہو، انہیں گانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے فرمان گیا۔ بارگاہ مولا میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس میں فضل صحابہ مانن ردن جو غلطی ہو گئی ہو اپنے حبیب کے سب سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔